اگلی صبح زہران اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ مہرالہ نے بہت سویرے ایک مانوس آواز سنی، واہ کتنا خوبصورت گھر ہے جیری، کیا تم اس کی تصویر بنا سکتے ہو؟ اس کے ساتھ کھڑا دبلا سا لڑکا فوراً سے اسکیچ کر بولا، دوسروں کے گھر میں ذرا سنبھل کر بولا کرو، وہ آدمی کتنا خوفناک ہو سکتا ہے یہ مت بھولو۔ مہرالہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، آوازیں اس کے کانوں میں پڑی، وہ فوراً دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور روشن چہرے کو دیکھا۔ مس مہرالہ وہ آخری سیڑھیاں اتر کے ان کے پاس پہنچی، خوشگوار حیرت اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ کل کچھ لوگ جزیرے پر آئے تھے، کچھ ناپ تول کر رہا تھا، کوئی ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کچھ لوگوں نے ہمیں سامان بھی دیا، آج صبح ہمیں یہاں لے آیا ہے۔ کیا یہ سب آپ نے کروایا مس مہرالہ؟ مہرالہ کو توقع نہیں تھی زہران اتنی تیزی سے کہاں قدم اٹھائے گا۔ اس نے فوراً اس جواب میں سر ہلایا۔ اسی وقت کونے سے زہران کی آواز آئی، اب خوش ہو؟ دونوں لڑکے فوراً مہرالہ کے آگے کھڑے ہو گئے جیسے اسے بچانا چاہتے ہو۔ وہ زہران کو یہاں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ ڈرو مت، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، مہرالہ نے نرمی سے کہا۔ مہرالہ نے زہران کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی ناراضگی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس کو بازو سے تھام لیا۔ تم انہیں یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں ان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ زہران نے جواب دیا۔ اس نے جیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے داخلے کے انتظامات کر دیے ہیں، اس کی مصوری کا ہنر ہے، اس لیے یہ ایک پروفیشنل آرٹ کالج میں پڑھے گا، اور یہ دوسرا شرارتی پولیس اکیڈمی کیریئر موضوع ہے۔ مہرالہ نہیں جانتی تھی زہران نے یہ سب کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کی، مگر اس نے خوشی سے اس نے اتنا سوچا۔ شکریہ، اس نے دل سے کہا۔ زہران نے اپنے کانفیڈنس درست کیے اور کہا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو تمہاری ملازمت کا کہہ دیا ہے، 3 دن بعد وقت پر آ جانا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا، جیسے جان بوجھ کر انہیں اکٹھا وقت دینا چاہتا ہو۔ مہرالہ کو احساس ہوا تو وہ واقعی کچھ بدل گیا تھا، وہ تھوڑا سا اپنے پرانے آپ جیسا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گیا، ٹام اور جیری باتونی ہو گئے، وہ اس سے ہر بات پوچھنے لگے۔ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو انہوں نے ایک دوسرے پر پرچی تھما دی جس پر ایک فون نمبر لکھا تھا۔ مہرالہ نے فون نمبر ملایا، فون کے دوسری طرف سے ایک منحوس سرد آواز آئی، میں ہوں، تم ٹھیک ہو؟ مہرالہ نے پوچھا۔ ہاں، قصور کی آواز ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھی۔ مہرالہ نے اس جزیرے پر ہونے والی ساری باتیں بتائیں۔ وہ زیادہ حیران نہیں ہوا، مجھے معلوم تھا تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی، اس نے کہا۔ مہرالہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی تشویش ظاہر کی، سہام کیا تم میری ایک مدد کرو گے؟ اس وقت تم ہی واحد ہو جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ سہام نے مہرالہ مہرباش کی درخواست میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی، فوراً رضامندی کر دی۔ ٹام اور جیری نے مہرالہ کے ساتھ کافی وقت گزارا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ مس مہرالہ، آپ کی جانے کے کچھ ہی عرصے بعد سہام جزیرے سے چلا گیا، وہ غالباً ایڈن وائن آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کی مدد درکار ہو تو آپ اس سے نجی طور پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ مہرالہ کو سہام اب بھی ایک پراسرار شخصیت محسوس ہوتا تھا۔ کیا تم لوگ اس کے پس منظر کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جس کے پاس ایک بے شمار سا اسلحہ تھا، مگر مہرالہ نے آج تک اسے دیکھا تک نہیں۔ ناگہان نے جو معلومات نکالی تھی وہ یقیناً محدود تھی۔ سہام مختلف تھا، اس کے پاس معلومات حاصل کرنے کے لیے خاص ذرائع ہو سکتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسا وجود تھا جس کے بارے میں اصل سازشی کو شاید علم ہی نہ ہو۔ ٹام نے جواب دیا، سہام چند سال پہلے سمندر سے بہتا ہوا ہمارے ساحل تک پہنچا تھا، وہ جب وہ آیا تھا تو موت کے دہانے پر تھا، ماں نے اس کی جان بچائی، اس کا کوئی خاندان نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ہمارے جزیرے پر ہی ٹھہر گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کی نشانہ بازی غیر معمولی ہے۔ نشانہ بازی کا ذکر کرتے ہوئے ٹام نے شرمندگی سے سر کھنچایا۔ مس مہرالہ، اس دن میں بہت گھبرا گیا تھا، میں تقریباً آپ کو ہی نشانہ بنا بیٹھا تھا، لیکن اس کے سابق شوہر، وہ آپ کے لیے اچھا تھا، اس نے تقریباً فطری انداز میں آپ کو بچا لیا۔ ٹام اپنے جذبات میں ایماندار تھا، وہ زہران ہمدانی سے نفرت کرتا تھا مگر اس کی اچھی باتوں کو ماننے سے بھی انکار نہیں کرتا تھا۔ مہرالہ زہران کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے ٹام کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، تمہیں ایک نادر موقع ملا ہے، اس لیے دل لگا کر پڑھائی کرو، اپنا نام بناؤ اور مارتھا کو فخر کا موقع دو۔ جی مس مہرالہ، ٹام نے فوراً جواب دیا۔ چونکہ مہرالہ نے ابھی کام شروع نہیں کیا تھا، اس لیے وہ دونوں کو شہر کی ایک مشہور آرٹ نمائش دکھانے لے گئی۔ یہ جیری کی زندگی کا پہلا موقع تھا، وہ اتنے قریب سے فن پارے دیکھ رہا تھا، بہت درجے میں متاثر تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ ٹام نے کندھے اچکائے ہوئے تھے، میں نے کتابوں کے کیڑے دیکھے ہیں،
مگر یہ تو آرٹ کا کیڑا لگتا ہے ان تصویروں میں، خاص ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کارکردگی عمل کچھ زیادہ ہی نہیں؟ بہرحال ہلکے سے مسکرائی، یہ فطری بات ہے کہ تم وہ محسوس نہیں کر سکتے جو یہ محسوس کر رہا ہے۔ فن سے لگاؤ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے مہرالہ کچھ دیر کے لیے اپنی نفرت اور درد بھول گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اسی جزیرے پر آ گئی ہے، بے فکری والی زندگی میں۔ اس کی نظر جیری پر ٹک پڑی، جو ایک تصویر کے سامنے کافی دیر سے کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تم تو جیسے گم سم ہو گئے ہو۔ جیری چونک کر ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی جیسے رات کے آسمان پر ستارے۔ مس مرحلہ، اس تصویر کو دیکھیں، یہ کتنی شاندار ہے۔ مرحلہ نے تصویر دیکھا اور ایک لمحے پہ ٹھک گئی۔ یہ تصویر، اس میں پہاڑوں کے درمیان طلوع آفتاب دکھایا گیا تھا۔ سورج کی روشنی پہاڑیوں کے پیچھے سے پھوٹ رہی تھی اور ہر شے کو سنہری رنگ میں لہرا رہی تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، پرندے فضا میں اڑ رہے تھے اور گلہریاں درختوں پر سومبر کے بیج اڑائے ہوئے پھر رہی تھیں۔ دور ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پہاڑ کے کنارے ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ تصویر پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہے، زندگی سے بھرپور اور حسن میں ڈوبی ہوئی۔ مس مہرالہ، کیا آپ جانتی ہیں یہ تصویر کس نے بنائی ہے؟ یہ مسحور، یقیناً بہت وسیع القلب اور نیک دل ہوگا، جیری نے عقیدت سے کہا۔ مہرالہ نے ہونٹ بھینچ لیے اور آہستہ سے بولی، یہ تصویر میں نے بنائی تھی۔ کیا آپ نے؟ جیری حیران رہ گیا۔ وہ مہرالہ کو موجود انداز سے واقف تھا، مگر یہ تصویر اس سے بالکل مختلف تھی۔ مہرالہ تقریباً بھول ہی گئی تھی وہ کبھی مسحور کانسٹانٹن ہیرنگٹن کی آخری شاگرد رہ گئی ہے۔ امیر خاندانوں کے وارثوں کو ایک کم عمری سے ہی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ مہرالہ میں کئی صلاحیتیں تھیں اور اس نے یہ تصویر 13 برس کی عمر میں بنائی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر آج ایک نمائش میں لٹکی ہوئی ہے۔ ماضی کی کامیابیاں اور حال کی بدحالی کے ذہن میں ٹکرا گئی۔ سب کچھ ایک ہی شخص کی وجہ سے ہوا۔ یہ احساس حد درجہ کربناک تھا۔ اسی لمحے اطراف میں ہلچل مچ گئی، لگتا تھا کوئی اہم شخصیت آ پہنچی ہے۔ ٹام منہ میں لولی پاپ دبائے بولا، مس مہرالہ، کیا وہ کنان نہیں ہے؟ مہرالہ نے اس سمت دیکھا اور وہ مانوس چہرے نظر آنے لگے۔ وہ زہران ہمدانی تھا۔ اس کے خاندان کے ساتھ توران قاسم کنان کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے زہران کا بازو تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ جیری فوراً مہرالہ مہرباش کے سامنے آ کھڑا ہوا تاکہ اس کی نظر اس منظر پر نہ پڑے۔ مت دیکھیے مس مہرالہ۔ دوسری طرف ٹام غصے میں بولا، میں نے اس کے بارے میں جو اچھا کہا تھا وہ واپس لیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کا غدار ہے، وہ گھٹیا انسان۔ مس مہرالہ، ایسے گھٹیا شخص کو دیکھ کر اپنی آنکھیں خراب مت کریں۔ مہرالہ کا دل ایک لمحے کو درد سے بھر گیا۔ زہران ہمدانی اب توران قاسم سے منسوب تھا۔ یہ حقیقت نہیں بدلتی تھی، چاہے وہ مہرالہ کو قید میں رکھے یا ہر رات اس کے پہلو میں سوئے۔ توران اپنے مقام کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اب زہران جان بوجھ کر سب کے سامنے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ عوامی مقامات پر زہران کا بازو تھام کر نمودار ہوتی تاکہ سب کو دکھا سکے کہ وہی اس کی منگیتر ہے۔ گفٹ باکس ٹرینڈ۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ مہرالہ یہاں موجود ہوگی، اس لیے اس نے زہران کا بازو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ اس کی فتح کا اعلان تھا۔ یہ ایک سادہ حربہ تھا مگر موثر۔ زہران نے دیکھا کہ مہرالہ ٹام اور جیری کی نمائش کے دوسرے حصے میں لے جا رہے ہیں۔ اسی لمحے اس نے توران کا ہاتھ جھڑک دیا۔ ماضی میں وہ توران کے ساتھ شائستگی سے رکھتا تھا مگر اب وہ بناوٹ بھی نبھانے پر آمادہ نہیں تھا۔ توران کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ اسی نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا، کیا تم اس بدتمیز عورت کے پیچھے جانے والے ہو؟ مہران ہمدانی، یہ مت بھولو کہ میں اب تمہاری منگیتر ہوں۔ زہران نے نیچے جھک کر اس کی طرف دیکھا جو ضدی انداز میں کھڑی تھی۔ پہلے وہ اس کی خواہشات کا لحاظ کرتا تھا، بچپن کے رشتے اور بہن بھائی جیسے تعلق کو اہمیت دیتا تھا، مگر اب جب توران کی اصلیت حقیقت اس پر یاں ہو چکی تھی، وہ اس کا چہرہ تک دیکھنے سے بیزار تھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ دکھاوا کروں اور میں نے کر دیا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی۔ اب سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک محبت کرنے والا جوڑا ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ توران وہیں کھڑی رہ گئی، چہرہ غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ایک برا سا اندیشہ ہونے لگا۔ زہران مہرالہ سے نفرت کم کرتا جا رہا تھا بلکہ اس کی محبت دوبارہ جاگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ غصے میں ایک کونے میں گئی اور ایک چتویں نمبر ڈائل کیا۔ میں نے تمہاری پیشکش پر غور کر لیا ہے، میں قبول کرتی ہوں۔ فون کے اس پار خوشی سے بھری آواز آئی، آپ واقعی سمجھدار عورت ہیں مس قاسم۔ توران یہ پہچان نہ سکی کہ آواز مرد کی تھی یا عورت کی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟
تمہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تران کی آنکھوں میں نفرت دکھنے لگی۔ اگر اسے مجھے زہران واپس مل جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس بار میں چاہتی ہوں کہ وہ عورت مکمل طور پر ہار جائے۔ جیسا آپ چاہیں، مس کاسی آواز ہلکے سے قہقہے کے ساتھ بولی، ایسا قہقہ جو ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ دے۔ نمائش کی روشنی میں مہرالہ کا سایہ لمبا ہو گیا تھا، وہ پہلے سے زیادہ تنہا دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہ کسی سے ٹکرا گئی، اس نے سر اٹھایا تو سامنے زہران ہمدانی کھڑا تھا۔ وہ دونوں سیکورٹی کیمروں کے بلائنڈ اسپاٹس میں تھے، کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ مہرالہ خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، بے تاثر لہجے میں بولی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے زہران، اگر ہم کیمرے میں آ گئے تو آپ کو پی آر پر کافی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آواز میں خیال تھا مگر جذبات نہیں۔ زہران کو یوں لگا جیسے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے یہ ٹھنڈی سنجیدہ مہرالہ پسند نہیں، اسے وہ مہرالہ زیادہ پسند تھی جو اس جلتی تھی، حسد کرتی تھی۔ بس یہی فکر ہے کہ تمہیں، اس کی آواز میں سردی اتر آئی۔ مہرالہ الجھن گئی۔ ایک اچھی معشوقہ کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ فرمانبردار ہو، اپنے مرد کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ زہرا نے اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ واہ، لگتا ہے تم اپنی حیثیت خوب جانتی ہو معشوقہ۔ مہرالہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ کرب کے ساتھ بولی، اور کیا ہو سکتی ہوں میری حیثیت؟ آپ مس کاسی سے منگنی کر رہے ہیں تو پرانے زمانے میں ہمارے رشتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوسری بیوی، حرم کی عورت۔ آج کی دور میں بھی اس کے کئی نام ہیں۔ مجھے کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو؟ محبوبہ، سائڈ چک یا معشوقہ؟ آپ کو کون سا نام زیادہ پسند ہے زہرا؟ مہرالہ میرے بعد جتنی طبی طرح نظر آ رہی تھی اتنی ہی وہ زہران ممدانی کے لیے ناقابل فہم بنتی جا رہی تھی۔ اسی ناقابل فہم خاموشی نے اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ فطری طور پر جب وہ اسے جزیرے سے واپس لایا تھا تو اس کا ارادہ یہی تھا، وہ اسے اپنے پاس قید رکھے گا، مگر اس نے اسے اپنی اسی خواہش کو دبا دیا۔ اس کے بجائے اس نے آزادی دی، اس کی ہر بات مان لی، حتیٰ کہ ٹام اور جیری کا بھی خاص خیال رکھا۔ اسے لگا تاکہ جب وہ اس کے لیے اتنا اچھا کرے گا تو مہرالہ خوشی سے چمک اٹھے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، وہ پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، چاہے وہ اس کے لیے جتنا بھی کرے۔ اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی۔ مہرالہ کا پرسکون چہرہ اس کی سرد نگاہوں میں جھلک رہا تھا۔ مہرالہ، بس بہت ہو گیا۔ زہران کی آواز بے قابو غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اگر میں اس سے شادی بھی کر لوں تو تمہاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے وہ اس پر کوئی احسان کر رہا ہو۔ مہرالہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں صاف طنز تھا۔ اس کے پاس تو پہلے ہی مسز ممدانی کا ہوتا ہے، میرے پاس تو دینے کو اور ہے ہی کیا؟ زہران جواب دینے ہی والا تھا، مہرالہ نے آگے بڑھ کر اس کا کالر درست کیا۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر بات جھگڑے تک پہنچی تو پھر اسے منانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی منگیتر کے پاس واپس جائیں، مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور آہستہ سے بولی، ٹام اور جیری سے دل میں رنجش نہ رکھنے کا شکریہ۔ زہران ممدانی خالی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ جب مہرالہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوگی وہ واپس اس کے پاس تو آ گئی، مگر اس کی چمک کھو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ اس کے وجود سے ٹکرا کر گزرے ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ وہ اب بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے، یہ سب محض وقتی اداسی تھی۔ اس نے خود سے کہا وہ جلد ہی دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئے گی، وہی عورت جس کی دنیا میں صرف ایک وہی تھا۔ مہرالہ لڑکوں کو کئی جگہوں پر لے گئی، ان کی مسکراہٹیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر مسکرائی، دل لگا کر پڑھنا، تم دونوں اس شہر میں ضرور اپنا نام بناؤ گے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے مس مہرالہ۔ جیری نے جو اس میں میٹھی آواز میں بلند کر کے وہ الجھن سے بولا، مس مہرالہ، آپ نے مسوری کو پیش کیوں نہیں بنایا؟ آپ تو بہت باصلاحیت ہیں۔ مہرالہ نے اسٹرا سے دودھ والی چائے کا گھونٹ لیا اور آہستہ سے بولی، مسوری صرف میرا شوق تھا، میں اصل خواہش تب پڑھنے کی تھی، مگر میں نے ایک مرد کے لیے وہ سب چھوڑ دیا۔ آج میں جیسی ہوں اس کی وجہ سے ہوں، میں اب ویسے نہیں پینٹ کر سکتی جیسے 13 برس کی عمر میں کرتی تھی، اس لیے محبت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ ملک ٹی کے مٹھاس اس کے دل کا درد کم نہ کر سکی، اب تو اس کے پیٹ میں بھی درد اٹھنے لگا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے خون کی الٹیاں نہیں کی تھی، مگر پیٹ کا درد جلدی جانے والا نہیں تھا۔ اس نے درد کی دوا لی اور
لڑکوں کو ایک ایکسپیرئنس روم میں لے گئی۔ حالانکہ وہ لڑکوں سے صرف 7-8 سال ہی بڑی تھی، مگر اس کے دل میں ماں جیسا احساس تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ دیکھے، سب کچھ آزمائے جو کبھی نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انہیں مٹھائیاں پسند نہیں، تب بھی وہ زبردستی کھلاتی، کیونکہ انہوں نے کبھی آزمایا ہی نہیں۔ اس نے اعلان کیا، جو کچھ اور بچوں کو ملا وہ تم دونوں کو بھی ضرور ملے گا۔ ایکویریم روم میں داخل ہوتے ہی بگٹی نے تسلی دی، ڈرو مت، میں تم دونوں کی حفاظت کروں گی۔ 3 سیکنڈ بعد ایک انتہائی زرد چہرے والا شخص لمبے بالوں کے ساتھ بستر کے پیچھے سے کود پڑا۔ بھاگو! مہرالہ چیخی۔ اس سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، اس نے کسی کا بازو پکڑا اور دوڑ پڑی۔ کچھ فاصلے پر جا کے اسے ہوش آیا، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کس کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی۔ اس کا مطلب تھا کہ لڑکوں میں سے ایک پیچھے رہ گیا، اور نہیں وہ کس کو پکڑ کے بھاگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور عین سامنے ایک انتہائی سفید خوفناک چہرہ تھا، لمبے بالوں کے ساتھ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس نے بھوت کو پکڑ لیا؟ اس کی چیخ آدھے میں ہی رہ گئی۔ کسی نے اس کا منہ ہاتھ سے ڈھانپ لیا اور اسے گھسیٹ کر ایک الماری کے ساتھ اندر لے گیا۔ الماری کے اندر بمشکل ہی کوئی روشنی تھی۔ مہرالہ مہربان خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا یہ جگہ اتنی ڈراؤنی ہوگی تو وہ کبھی یہاں نہیں آتی۔ اچانک اس کے قریب سے ہی ایک مانوس آواز آہستہ سے ہنسنے لگی، جیسے کوئی اس کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یہ آواز کسی جانے پہچانی لگ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک مصنوعی لیمپ جلایا گیا، سبز اسمائل، خوفناک روشنی اس کے چہرے سامنے موجود انتہائی سفید چہرے پر پڑی۔ مہرالہ چیخنے والی تھی کہ آواز آئی، میں ہوں! ٹھٹک گئی، گھبراہٹ میں نکلتے ہوئے آہستہ سے پکارا، ہاں؟ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا آواز میں ہلکی سی خوشی جھلک رہی تھی۔ معاف کرنا، اس طرح ملنا پڑا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی جلدی ڈٹ جاؤ گی۔ حقیقت یہ تھی، سام قصوروار کا اسے ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بھوت کا بھیس صرف اس لیے بدلا تھا تاکہ باڈی گارڈ کو نظروں سے بچ جائے۔ ایسے یہ توقع بالکل نہیں تھی مہرالہ اسے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی یہاں سے لے جائے گی، وہ بھی بولنے کا توقع ملنے سے پہلے۔ مہرالہ نے سینے پر ہاتھ رکھا، تم تو مجھے واقعی ڈرا دیا تھا۔ سام نے اسے اس سے پہلے کبھی اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس دن بھی نہیں جب پہلی ملاقات میں اسے گلے پر چھری رکھ گئی تھی۔ اس روپ میں وہ زیادہ زندہ دل لگ رہی تھی۔ اچھا، اصل بات پر آتے ہیں، صاحب نے مذاق بند کرتے ہوئے کہا۔ جس شخص کے بارے میں تم نے کہا تھا اس پر مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جس ریحان کا تم نے ذکر کیا تھا وہ حال ہی میں ملک واپس نہیں آیا، وہ کبھی کبھار بیرون ملک کاروباری دورے پر جاتا ہے۔ مہرالہ حیران نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی ریحان کے معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پردے کے پیچھے بیٹھا شخص نہ صرف اس کے بلکہ ذہان ممدانی کے گرد گرد بھی اپنے مہرے رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ بالکل بھی بے ہوش ہو چکی تھی تب وہ ریحان وہ مہرہ تھا جو اس کے قریب لایا گیا۔ لیکوز نے وہ جو معلومات اکٹھی کی تھی وہ بھی وہی تھی جو اسے سازی چاہتا تھا، وہ جانے۔ یہ ابھی واضح نہیں تھا زران کے پاس موجود رپورٹ میں کتنا سچ تھا۔ اصل حقیقت اب بھی پردے میں تھی، کیونکہ کائف مہربان اب تک ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ سازش کو معلوم تھا کہ کائف مہرالہ کے لیے کتنا اہم ہے، وہ اسے پوری سازش کا سب سے ضروری ٹکڑا تھا، اس لیے اسے مؤثر ہتھیار بنایا جا رہا تھا۔ کیا تم یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ ریحان کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ صاحب نے بھوس گر دیا، اگرچہ اس کے چہرے پر سفید رنگ لگا ہوا تھا مگر اس کے جبڑے واضح خدوخال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بغیر میک اپ کے بھی وہ یقیناً ایک خوبصورت آدمی تھا۔ ابھی میرے پاس وقت کم تھا، اس لیے اس پر کچھ خاص نہیں ملا، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں تمہیں خوب جواب دے دوں گا۔ در حقیقت ہم کو اتنا وقت درکار نہیں تھا، مگر وہ احتیاطاً زیادہ وقت مانگ رہا تھا۔ مجھے ایک اور مدد بھی چاہیے، صرف ڈاکٹر گیلوے اور ریحان ہی نہیں۔ صاحب نے بغیر ہچکچاہٹ کا کہو، میرے والد کے لیے ایک محفوظ نرسنگ ہوم تلاش کر دو۔ ان کی موجودہ جگہ اب بھی محفوظ نہیں، وہ کسی بھی وقت جوڑا جانے والا مورا بن سکتے ہیں۔ تمہیں انہیں خاموشی سے وہاں سے منتقل کرنا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں کچھ یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ شخص یقیناً مجھ پر زران پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس وقت میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ مہرالہ کو لگا وہ صاحب سے بہت زیادہ مانگ کر گیا، نہ وہ رشتہ دار تھا نہ پرانے دوست۔ اس نے فوراً اضافہ کیا، میرے پاس اب صرف $500 ملین بچے ہیں، میں یہ رقم اپنے ساتھ قبر میں
تو نہیں لے جا سکتی، اسے معاوضے کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ صاحب نے اس کے قدر تحقیر آمیز نظر سے دیکھا۔ ہمارا سودا جزیرہ تھا، تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ مہرالہ نے سباب میں سر ہلائے۔ ایک آخری بات اور ہے، ہاں، مجھے یہاں سے لے چلو، میں بیل کی تحقیقات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت زور سے بھری ہوئی تھی، رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ مہرالہ میرے پاس قصور کے ساتھ پچھلے دروازے سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے۔ سہام کے بھیس بدلنے کی مہارت نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے صرف چند چیزیں اس کے چہرے پر لگائیں اور بڑی آسانی سے اسے قد و قوال میں بدل دیا۔ پھر اس نے ایک تہہ پاؤڈر کی لگائی اور مہرالہ 10 سال بڑی دکھائی دینے لگی۔ سہام کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ خود کو ایک درمیانی عمر کے شخص میں روپ ڈال چکا تھا، اپنی اصل شکل سے بالکل مختلف۔ وہ دونوں ہارمون سیکرٹ ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ مہرالہ نے بیل کی ایک دور کی رشتہ دار بن کر ہسپتال کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ سہام سامنے نہیں آئے، بلکہ بڑی پھٹتی سے لوہے کے باڑ پھلانگ گیا۔ یہ دیکھ کر مہرالہ دنگ رہ گئی۔ باڑ پر کانٹے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود سہام نے پلک جھپکتے میں یہ کر دکھایا۔ انہوں نے کام تقسیم کر لیا۔ مہرالہ نے ڈاکٹر کو اپنی آمد کی وجہ سے بدائی کی۔ اس کے چہرے پر افسوس کے آثار ابھر آئے۔ ہائے، وہ بچی بہت افسردہ تھی۔ اتنے عرصے میں یہاں رہنے کے باوجود اس کے والدین کبھی نہیں آئے، یہاں تک کہ لاش لینے بھی کوئی نہیں آیا۔ مہرالہ نے سوچا تھا کہ شاید لاش کا آخری رسومات ہو چکی ہوں گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب تک مردہ خانے میں موجود ہے۔ فکر نہ کریں ڈاکٹر، ہم اسے یہاں سے لے جا کر باعث تدفین کریں گے۔ اس کے والدین بیرون ملک ہیں، اس کے لیے آنا مشکل تھا۔ اس کے آخری سامان میں ہم خود سنبھال لوں گی۔ کیا اس کا سامان بھی موجود ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کا سارا سامان محفوظ کر لیا ہے، میرے ساتھ آئیے۔ راستے میں وہ اس بورڈ کے سامنے رک گئی جہاں وہ پہلے آ چکی تھی۔ کیا میں اندر دیکھ سکتی ہوں؟ ضرور، اس کے ساتھ رہنے والا سب مریض منتقل ہو چکے ہیں، یہ وارڈ اب خالی ہے۔ مہرالہ نے دروازہ کھولا۔ کمرہ پہلے سے بھی زیادہ ویران لگ رہا تھا۔ صرف بیڈ اور الماریاں تھیں، دیواریں سفید رنگ کی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی، ہوا میں ملک گرد گرد روشن کر رہی تھی۔ یہ سنسان کمرہ بالکل بیل کی زندگی جیسا تھا، مایوسی سے بھرا ہوا۔ یہ سب کتنا خوفناک تھا۔ یہ میری بھانجی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، کون جانتا تھا کہ اس کا انجام ایسا ہوگا۔ بھائی، ہمیں تو اس سے خاندان کا نام روشن ہونے کی امید تھی۔ ڈاکٹروں نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی افسوسناک تھا، وہ ایک خوبصورت اور معصوم بچی تھی۔ مہرالہ نے احساس سے پوچھا، ڈاکٹر، کیا ہم ہی واحد لوگ تھے جو کبھی اس سے ملنے آئے؟ اس کے والدین نے تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی، تو کسی اور کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ہاں، ایک لڑکا ایک بار آیا تھا اور وہ اس جیسا ہی لگتا تھا، مگر بیل اسے دیکھ کر بری طرح مشتعل ہو گئی تھی، وہ بے قابو ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ یہ سن کر مہرالہ سنجیدہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کیسا تھا؟ قد میں لمبا، رنگ قدرے سانولا، یونیورسٹی کے طالب علم جیسا لگ رہا تھا۔ کیا آپ اس لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ تو سکتا ہوں، مگر آپ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ مہرالہ آوری، میں کہنا نہیں چاہتی، مگر میری بھانجی کو دھوکہ دیا تھا، وہ اسکول میں حاملہ ہو گئی تھی، اس صدمے میں اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی۔ اس کے والدین نے کبھی اس سے محبت نہیں کی، مگر میں بچپن سے اسے چاہتی تھی، مگر اگر یہ میں بیرون ملک پھنسی نہ ہوتی تو کب کہا جاتی۔ گفٹ باکس سے دیکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے جلد ہی نام تلاش کر لیا۔ وہ لڑکا پال کروس کا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیل کا سامان مہرالہ کے حوالے کیا۔ مہرالہ نے شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، کم از کم اس انجام تک تو پہنچا۔ پھر مہرالہ نے پوچھا، میں نے سنا ہے ایک ڈاکٹر تھے جو میری بھانجی کا علاج کرتے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر گیلوے استعفیٰ دے چکی ہیں۔ مہرالہ نے حیرانگی ظاہر کی۔ واقعی؟ افسوس، میں نے سنا تھا وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ جی ہاں، انہوں نے 2 سال تک بیل کا بہت خیال رکھا، شاید وہ اس کی اچانک موت برداشت نہ کر سکیں۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کچھ مزید سوالات کے بعد مہرالہ نے اجازت لی اور بیل کی لاش کے ساتھ معاملات طے کرنے جنازہ گھر چلی گئی۔ وہاں موجود ملازمین نے خبر کیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لاش ہمارا سے کھولنے کے باعث آئی ہے۔
कूदने के बायस आई है। खानदान ने तदफीन के अखराजात अदा नहीं किए, इसीलिए लाश फ्रीजर में रखी गई। इस पर कोई बाकायदा एम्बार्मिंग भी नहीं की गई और ये 2 माह से यहाँ है। आपको गलने सड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वो बातें करता हुआ इन्हें लाशों के कमरे तक ले गया। ज्यादातर लाशें कोई लेने नहीं आता, कुछ अरसे से बाद हम खुद निपटा देते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि जिस लाश को आप तलाश कर रहे हैं वो अब तक मौजूद है। वो रुक कर एक दराज की तरफ इशारा कर रहा था। यही रही। क्या आप आखिरी दीदार करना चाहेंगी या हम फौरन आखिरी रस्मात कर दें? ये मेरा मेहरबाश की जिंदगी में पहली बार था। वो ऐसी जगह आई थी, कमरा शदीद ठंडा था। फ्रिज फर्श से उठती हुई सर्द इसके जिस्म में शरारत कर रही थी और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे पीछे से बेशुमार आंखें से घूर रही हों। पूरी कुव्वत इरादे से खुद को खड़े रखे हुए थी। डरने की जरूरत नहीं है, सहाम को सवार ने धीमी आवाज में कहा। मेहरा के हाथ ठंडे पसीने से भर चुके थे। इसने मध्यम आवाज में कहा, हम आखिरी दीदार करना चाहते हैं, ठीक है, मगर ज्यादा देर ना लगाएंगे। मैं बाहर इंतजार करूंगा। मुलाजिम बाहर चला गया। अचानक कहीं से ठंडी हवा का झोंका आया। बहरहाल इतनी घबरा गई कि कोई साहब के सीने से लगी। साहब ने इसकी कमर को थामी और हल्की सी सांस ली। तुमने इस जगह के लिए मौजू नहीं किया। बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। लेकिन साहब का चेहरा सख्त हो गया। मैं बहुत सी लाशें देख चुका हूँ, हर तरह की, मगर महलाला किसी सूरत जाने को तैयार नहीं थी। साहब ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आंखें बंद कर रखो, मैं जो देखूंगा तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, महलाला ने मान लिया। वो साहब के पीछे खड़ी रही। इसकी नजर साहब के कोट पर बने नक्श नगार पर जमी हुई थी। इसने महसूस किया साहब ने बाजू में जोर डाला और एक लीवर खींचा। इसकी हरकत नहायत नामवार थी। जैसे ही दराज बाहर आया, सराइंड की शदीद बू सड़ने की शदीद बू ने अपनी लपेट में ले लिया। महलाला का मैदा पहले ही खराब था। बदबू ने इसकी हालत और बिगाड़ दी। इससे फौरन मुंह ढांबा और मतली आने लगी। वो देखने के लिए नजरें उठाना चाहती थी, मगर अचानक साहब की हथेली ने इसकी आंखें ढांप ली। इसकी हथेली गर्म थी और इसने सारी रोशनी रोक दी। साहब की आवाज इसके कान के पास पहुंची, मत देखो, लाश काफी खौफनाक है। जब मजमून में इसने पहले बिल की लाश देखी थी, वो मजीद ढकी हुई थी, सुर्ख रंग के बेशुमार से डब्बे। वो जानती थी कि वहां पर हर तरफ खून था, मगर इस सूरत-ए-हाल से इसे कहीं ज्यादा बदतर थी। लाश काफी अरसे से यहाँ पड़ी थी। फ्रीजर में होने के बावजूद वो गल सड़ गई थी और नहायत खौफनाक दिखाई दे रही थी। आखिरकार साहब ने लाश की तफसील बयान ही नहीं दी। जब महलाला ने पलकें झपकाईं तो उसकी पलकें साहब की हथेली से टकराईं। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी नन्हे जानवर की नरम खाल इसके हाथ से छू रही है। शायद वो वाहिद इंसान था जो लाश के करीब भी बनती के हालात का शिकार नहीं हो सकता था। बहरहाल ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मशकूक मिला? साहब चौंका और बोला, जरा इंतजार करो। इसने बहरहाल को दूसरी सिमट मोड़ा। आंखें बंद रखो और चंद मिनट इंतजार करो। खामोश कमरे में सिर्फ सर्राहट की आवाज आई। बहरहाल ने अपने कपड़े मजबूती से थाम लिए। तुम क्या कर रही हो? मैं इसके कपड़े ऊपर कर रहा हूँ। साहब की आवाज पुरस्कून थी, मरने लगी। बहरहाल खौफ से काम गया। हालांकि वो जानती थी कि साहब सिर्फ ये जांच रहा है कि बेल ने हमल जाया करवाया था या नहीं। इसके पेट पर कचाव के निशान थे। आमतौर पर इसका हमल का मौजू वक्त पहले से 30 महीने तक होता है। 5वां या 6ठे महीने में ये बच्चा मुकम्मल बन चुका होता है। कचाव के निशान अमूमन आखिरी महीनों में ज़ाहिर होते हैं। मुझे दोबारा तस्दीक करनी होगी कि बच्चा ज़ाया किया गया था या नहीं। मेरा की आवाज़ कांप रही थी। तुम ये कैसे चेक करोगे? पेट पर निशान है, मगर इससे स्कैशन का कोई निशान नहीं। हमें सिर्फ रहम मॉडल का मुआयना करना है। लेकिन यहाँ अंधेरा है, क्या तुम रोशनी डाल सकते हो? ये सुनकर मेरा के कदम लड़खड़ा गए। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? वो जानती थी क्योंकि वो मेडिकल की तलबारी में रह चुकी थी। मगर साहब को कैसे पता? मैंने डेस्टिनेशन सीखी है, इसलिए कुछ लम्हे आंखें बंद रखो, बस रोशनी में मदद करो। साहब ने देखा कि बहरहाल हिचकिचा रही है तो इसने धीमी मगर संजीदा आवाज में कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। आज नहीं, बाहर बुलाने से पहले लाशें जला दी जाएगी। मेरा अल्लाह ने सर हिलाया। मैं जानती हूँ। मैं वो मुड़ी वो लाश पर नजर पड़ते ही इसका मैदा पकड़ गया। वो उल्टियाँ करने लगी। मेरा अल्लाह मेहरबाज ने अपने खानदान में पहले भी मरने वालों की लाशें देखी, मगर ये इससे सबसे खौफनाक मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। अगरचे वो बिल के चेहरे को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकी थी, मगर इतना ही इसका मैदा खरा करने के लिए काफी था। साहब को सवार ने इसके पेट थपथपाए ताकि वो सांस बहाल कर सके। क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मेहराला ने शर्मिंदगी से कहा। मैं समझ सकता हूँ, लोग आमतौर पर लाशें नहीं देख सकते और गल सड़ चुकी हुई लाशें तो बिल्कुल नहीं। साहब की आवाज पुरस्कून थी। तुम्हें डर नहीं लगता?
بہرحال نے پوچھا، میں عادی ہو چکا ہوں، سام کی آنکھیں بھی ایک دو رفتہ بے تاثر تھا، وہ زندہ انسان مردہ لوگوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ بہرحال نے نہیں جانتی تھی اس نے اپنی زندگی میں کوئی اور کچھ دیکھا ہے۔ وہ عمر میں اس سے چند سال ہی بڑا تھا، مگر ایک گہرا راز کس کے وجود میں سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اسے ایسا بننے کے لیے بہت کچھ جھیلنا پڑا ہے۔ شاید دنیا میں صرف وہی اکیلی نہیں تھی جو تکلیف میں تھی۔ میرالا نے دل میں موجود خوف کو دبایا اور ٹارچ آن کر لی۔ یہ میں روشنی ڈال دیتی ہوں، تم جلدی دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند رکھو، باقی مجھ کو چھوڑ دو، ذہان نے تھوڑی سے کہا۔ میرالا نے فوراً آنکھیں بند کر لی تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ ذہان نے اس کی کلائی تھام لی، اس کی آواز اس کے قریب سے آئی، مجھے کو افسوس ہے۔ اس نے اس کی کلائی پکڑے اور اسے لاش کے قریب لے گیا۔ سرد کمرے میں اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم محسوس ہو رہا تھا۔